السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں انقرہ ٹریول لاگ میں۔ یہ بیحد خاص چینل ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر سہیل انقرہ ٹورز۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست ٹاپک لے کر آیا ہوں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ترکی آنے والے ہر فرد کی ضرورت ہے، اور یہ ہے کہ آپ جب ترکی آئیں گے یا آ رہے ہیں تو آپ بینک اکاؤنٹ کیسے کھلوائیں گے، کیونکہ ترکی میں بینک اکاؤنٹ کھلوانا اتنا آسان نہیں ہے، تقریباً ناممکن ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایک دو بینک ایسے ہیں اور اس کا کچھ طریقہ کار ہے، یہ میں آپ سے آخر میں شیئر کروں گا کہ آپ کو کچھ ایسے کام کرنے ہوں گے کہ جس کی بیس پہ انشاءاللہ آپ کا اکاؤنٹ کھل جائے گا۔ لیکن بصورت دیگر آپ کسی بھی صورت اپنا اکاؤنٹ نہیں کھلوا سکتے جب تک کہ آپ کا ٹی آر سی نہ بن جائے، اور ٹی آر سی بننے میں اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے، تقریباً 2 مہینے سے 3 مہینے آرام سے لگ جاتے ہیں۔ تب تک آپ کو یہ پریشانی جھیلنا پڑے گی کہ آپ بغیر اکاؤنٹ کے گزارا کریں گے، اور آپ کو جگہ جگہ بینک اکاؤنٹ کی ضرورت پیش آتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس کے لیے میں نے کافی مستند ذرائع سے معلومات جمع کی ہیں آپ کے لیے، تو چلیے آئیے بغیر کسی تاخیر کے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ 2024 کی شماریات کے مطابق ترکی میں بینکوں کی کل تعداد ہے 61 بینکس ہیں۔ اس میں 3 قسم کے بینک ہیں۔ نمبر 1 اسٹیٹ بینک یا حکومت کے بینک جو ہیں، سرکاری بینک۔ نمبر 2 پرائیویٹ یعنی نجی بینک، اور نمبر 3 فورن بینکس، یا آپ ان کو خارجی بینک بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب اس میں اور مزید اگر ہم تھوڑی سی تفصیل میں جائیں تو یہ کس کس قسم کے بینک ہیں ہم یہ بھی بتا دیں آپ کو۔ ایک تو ان میں ڈپازٹ ٹائپ کے بینکس ہیں، دوسرے اس میں پارٹیسپیشن بینکس ہیں جو کہ اسلامک سسٹم کو فالو کرتے ہیں، اسلامک بینکنگ کے نظام پہ چلتے ہیں، یہ پارٹیسپیشن بینک کہلاتے ہیں۔ نمبر تیسرا ہے ڈیولپمنٹ بینکس ہیں، جیسا ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ ڈیولپمنٹ بینکس ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پہ انویسٹمنٹ بینکس۔ تو یہ جو 3 بینکوں کے سیکٹر ہیں، ان میں یہ 4 کیٹیگریز ہیں۔ سن 2024 کے مطابق بینکنگ ریگولیشن اینڈ سپرویژن ایجنسی ایک ادارہ ہے جس کو BDD کے یا ترکی میں اس کو کہیں گے BDD کے۔ اس نے 3 نئے مزید بینکوں کو اپروو کیا ہے، ان کے بھی نام لے لیتا ہوں آپ کے سامنے۔ پہلا بینک ہے اس میں مرین یتنم بنکسا، دوسرا ہے آیتنم یتنم بنکسا یا بینک، یہ دونوں بینک انویسٹمنٹ بینک ہیں، اور تیسرا بینک جو ہے وہ ہے ڈیجیٹل پارٹیسپیشن بینک، اس کا نام ہے عدل کتلم بنکسا۔ تو یہ 3 نئے بینک ان کا اضافہ ہوا ہے۔ اب کچھ اور ذرا دلچسپ معلومات آپ کے لیے۔ کل جو بینک ہیں ان کے شاخوں کی یا برانچز کی تعداد ہے 10,950، اور ان میں کام کرنے والے ملازمین کی تعداد ہے 2,08,000۔ تو یہ جو تعداد ہے یہ ترکی کے ان بینکوں کی ہے کہ جو نہ صرف ترکی میں بلکہ ترکی کے باہر ممالک میں بھی اگر ان کی برانچز ہیں تو اس میں بھی یہ فگر شامل ہے۔ اب آپ آ جائیے کہ جناب سرکاری بینک کون کون سے ہیں۔ تو 2025 کی شماریات کے مطابق ان میں اسٹیٹ اون ڈپازٹ بینکس، یعنی جو خالصتاً حکومت کے بینک ہیں، جو آپ کو ریٹیل سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، کارپوریٹ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، اور انویسٹمنٹ کی سروسز، یہ 3 قسم کی خدمات آپ کو مہیا کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے زراعت بینک، یہ 1863 میں مارز وجود میں آیا تھا، اور یہ ترکی کا سب سے بڑا بینک مانا جاتا ہے، اور سب سے پرانا بینک بھی ہے زراعت بینک۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے حلق بینک، یہ 1938 میں بنا تھا، اور تیسرے نمبر پہ ہے واقف بینک جو کہ 1954 میں بنایا گیا تھا۔ تو یہ 3 بینک جو ہیں یہ خالصتاً سرکاری بینک ہیں، حکومت کے زیر انتظام چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ جناب وہ بینک جو کہ حکومت کے ہی زیر انتظام ہے لیکن اسلامک بینک یا پارٹیسپیشن بینک کہلاتے ہیں۔ اس میں پہلے نمبر پہ زراعت
قتلم بنکسا. دیکھیے اکثر لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ تو زراعت بنک لکھا ہوا ہے، زراعت بنکسا، اور تھوڑے سے فاصلے پر ان کو نظر آتا ہے کہ جی زراعت قتلم بنکسا ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ یہ 90% لوگوں کو نہیں معلوم. تو یہ میں آپ کو وضاحت کرتا چلوں کہ جو جہاں پر لکھا ہوگا زراعت قتلم بنکسا، وہ اسلامک بینکنگ ہے وہ، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے واقف قتلم بنکسا، یہ بھی اسلامک بینکنگ ہے. اور تیسرے نمبر پہ ترکی ان قتلم، یہ بھی اسلامی بینکنگ. یہ تھی تفصیلات جناب سرکاری بینکوں کے حوالے سے. اب آپ آ جائیے پرائیویٹ بینک کے اوپر. 2025 کے اعداد و شمار کے مطابق جو پرائیویٹ سیکٹر میں بینک ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے اش بنکس یا ترکیہ اش بنک. یہ پرائیویٹ سیکٹر کا سب سے بڑا بینک ہے. یہ 1924 میں قائم ہوا تھا. دوسرے نمبر پہ آگ بنک جو کہ 1948 میں بنا تھا. تیسرے نمبر پہ یپی ویکردی بنکسا ہے اور یہ 1944 میں بنایا گیا تھا. اسی طریقے سے چوتھے نمبر پہ گرانتی بینک آتا ہے. پانچویں نمبر پہ کیو این بی آتا ہے جس کو کہ مکمل طور پہ قطر نیشنل بینک نے خرید لیا ہے. چھٹے نمبر پہ آتا ہے دینش بینک اور یہ 1938 میں بنا تھا، لیکن یہ بھی اب جو ہے وہ یہ پہلے ایمریٹس بینک NBO کے زیر انتظام تھا، لیکن اب یہ ایک خود مختار بینک کے طور پہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتا ہے، دینش بینک. اب آپ آ جائیے کہ وہ کون سے بینک ہیں کہ جناب جو اسلامک بینکنگ کے نظام پر چلتے ہیں اور سود سے پاک بینکاری سہولت آپ کو مہیا کرتے ہیں. تو پرائیویٹ سیکٹر میں پارٹیسپیشن بینک کہا جاتا ہے ان کو، یا انڈر بریکٹ آپ انہیں اسلامی بینک کہہ سکتے ہیں، انٹرسٹ فری، سود سے پاک. ان میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے ترکیہ فائنانس قتلم. یہ پہلا بینک ہے جو کہ سود سے پاک بینکاری کی خدمات آپ کو مہیا کرے گا. دوسرا بینک البرکہ بینک ہے، البرکہ قتلم. یہ بھی سود سے پاک بینکاری کے سسٹم پہ چلتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ کویت ترک قتلم. اور اس بینک کے جو شیئر ہیں وہ زیادہ تر کویت فائنانس ہاؤس کے پاس ہیں. تو یہ تین بینک ہیں جو کہ سود سے پاک نظام پہ چلتے ہیں اور یہ تینوں ترکی میں موجود ہیں. اس کے بعد اگلی کیٹیگری کہہ لیجیے آپ، وہ ہے ڈیولپمنٹ اینڈ انویسٹمنٹ بینک کی. تو اس میں جو سب سے پہلا نمبر آتا ہے وہ ہے ایکٹیو یترم بنکسا. یہ سب سے بڑا بینک ہے جو کہ ڈیولپمنٹ اور انویسٹمنٹ کی خدمات مہیا کرتا ہے. دوسرے نمبر پہ ترکیہ سنائے کلکنما بنک، جس کو شارٹ میں TSKB یا TSKB کہتے ہیں. یہ 1950 میں قائم کیا گیا تھا. تیسرے نمبر پہ دلر یترم بینک ہے. چوتھے نمبر پہ گولڈن گلوبل یترم. پانچویں نمبر پہ نورال یترم. چھٹے نمبر پہ GSD یا جے سے دے یترم بینک ہے. ساتویں نمبر پہ بینک پوزیٹیو وے کریدی وے کلکنما. تو یہ جو بینک ہیں یہ میں نے آپ کو ان کی تفصیلات بتائی. یہ انویسٹمنٹ اور ڈیولپمنٹ بینک ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں. اب تھوڑی سی اور مزید معلومات میں آپ یہ اضافہ کرتا چلوں کہ ترکی کے تقریباً سب کے سب بینک جو ہے وہ آپ ان میں 3 کرنسی میں اپنا اکاؤنٹ سہولت کے ساتھ کھلوا سکتے ہیں. ترکش لیرہ میں، ڈالر میں اور یورو میں. آپ کو 3 آپشن مہیا کیے جاتے ہیں. آپ تینوں میں یا 2 میں جیسے آپ چاہیں آپ کھلوا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑی سہولت ہے ترکی میں، یہ آپ دھیان سے سن لیجئے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ آن لائن بینکنگ کا استعمال کر رہے ہیں اور آپ کے اکاؤنٹ میں بالفرض ترکش لیرہ پڑے ہوئے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ڈالر خریدنے ہیں اور آپ کو کوئی پیمنٹ ڈالر میں آن لائن کرنی ہے،
تو آپ کا اپنا ہی بینک ہے، اس میں اگر آپ صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے کے درمیان یعنی بینکنگ آور میں اگر اپنے ہی بینک سے آن لائن ڈالر خریدیں گے تو اس کا ریٹ بازار سے اچھا ملے گا آپ کو. اسی طریقے سے اگر آپ بیچیں گے تو اس صورت میں بھی آپ کو بازار سے ریٹ اچھا ملے گا، اور بہت سے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے. تو یہ بہت اچھا، میں نے آپ کو ایک بڑے فائدے کی بات بتا دی ہے، اس کو دھیان میں رکھیے گا. اسی سے متعلق ایک بات اور بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ بدقسمتی سے کسی بھی فارنر کو کسی بھی بینک سے ڈالر ڈرا کرنے کی سہولت نہیں ہے. آپ ڈالر میں اکاؤنٹ بے شک رکھتے ہوں، لیکن آپ ایز اے کرنسی ڈالر کو ڈرا نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ جو ہے وہ فارنر ہیں. ترکش لوگ جو ہے وہ کر لیتے ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ کچھ بینک ہیں کہ جہاں پہ وہ مختلف کرنسی ڈرا کر سکتے ہیں. جیسے ایک ٹی بی بینک ہے، اس کی برانچز میں فارن کرنسی لوگ ڈرا کر رہے ہوتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، ڈالر یا یورو وغیرہ. اس کے بعد جناب آ جائیے کہ جو اے ٹی ایم آپ یوز کریں گے کیا اس پہ چارجز ہیں، اور اگر ہیں تو کس قسم کے ہیں، اور اس پہ کوئی سہولت ہے. تو دیکھیے ایک بہت اچھی اور بہت ہی شاندار سہولت ہے. اس کے بارے میں بھی اچھا خاصا لوگوں کو علم نہیں ہے، اور یہ بھی آپ سن لیجیے. مثال کے طور پہ اگر آپ کا اکاؤنٹ البرکہ بینک میں ہے تو البرکہ بینک میں نقصان یہ ہے کہ البرکہ بینک جو ہے اس کی برانچز بہت کم ہیں، اور اگر آپ کو پیسے ڈرا کرنے ہیں، جمع کرانا، تو آپ کو اس کی برانچ ڈھونڈنا پڑے گی اور آپ کو خاصا دور جانا پڑے گا. تو اس کے لیے ایک سہولت ہے کہ کچھ بینکوں نے دوسرے بینکوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا ہے، جس کے تحت اب جیسے البرکہ ہی کی مثال لے لیجیے کہ البرکہ بینک کا معاہدہ ہوا ہے یپی کریڈی بینک کے ساتھ. یہ کس قسم کا معاہدہ ہے کہ آپ کہ اگر آفس کے قریب یا آپ کے گھر کے قریب اگر البرکہ بینک کی برانچ نہیں ہے اور آپ کو پیسے جمع کروانے یا نکلوانے ہیں، تو آپ کے گھر کے قریب یپی کریڈی کی برانچ ہے، آپ وہاں پہ جائیے. یپی کریڈی بہت بڑا بینک ہے اور اس کی چپے چپے پہ برانچز بنی ہوئی ہیں. تو آپ نزدیک ترین اے ٹی ایم پہ جائیے یپی کریڈی کے، آپ اپنا البرکہ کارڈ استعمال کریں، آپ پیسے نکلوا بھی سکتے ہیں اور پیسے جمع بھی کروا سکتے ہیں. اس کی کوئی فیس نہیں ہوگی. 4000 لیرہ تک جو ہے وہ کوئی فیس نہیں ہوتی ہے، اور جب آپ پیسے نکلوانے لگتے ہیں تو وہ آپ کو ایک چھوٹا سا میسیج بھی آتا ہے کہ اس اماؤنٹ، مثال کے طور پہ آپ 1000 لیرہ نکلوا رہے ہیں تو آپ کو میسیج بھی آئے گا کہ اس اماؤنٹ کے لیے بینک آپ سے کوئی پیسے چارج نہیں کرے گا. لیکن اگر 4000 لیرہ سے اوپر ہوں گے تو اس پہ فیس ہے، وہ بھی بہت معمولی سی ہے، زیادہ نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ بہت بڑی سہولت ہے میں سمجھتا ہوں، تو اس چیز کو ضرور دھیان میں رکھیے. اسی طریقے سے اگر آپ کا کسی اور بینک میں، کویت بینک میں، کویت ترک میں اکاؤنٹ ہے تو اس کی بھی اسی طریقے سے دوسرے بینکوں کے ساتھ الحاق ہوا ہے، اور وہ سروس آپ اس دوسرے بینک کے ساتھ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو یہاں کا PTT یعنی پوسٹا ٹیلی گراف ترکیے کا جو ادارہ ہے، اس کے بھی اپنے اے ٹی ایم جگہ جگہ بنے ہوئے ہیں. اس سے بھی آپ پیسے ڈرا کر سکتے ہیں بشرطے کہ آپ کے بینک کا اس کے ساتھ الحاق ہے. تو یہ بھی ایک سہولت ہے یہاں پہ. تو یہاں تک تو جناب بات ہو گئی کہ آپ کا اگر کسی ایسے بینک میں اکاؤنٹ ہے کہ جہاں پہ جس کی برانچز دور ہیں، تو آپ اس سے ملحقہ بینک کی سروس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اب اس حوالے سے آخری جو بات رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو گوشت ادارے میں جمع کرانے کے لیے اپنا بینک اسٹیٹمنٹ نکلوانا ہے 3 مہینے کا یا 6 مہینے کا، یا اگر آپ کسی شینجن کنٹری یا کسی ملک کے ویزے کے لیے اپلائی کریں اس کے لیے آپ کو نکلوانا ہے، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ سوائے ان بینکوں کو چھوڑ کے کہ جن کا نظام بلا سود بینکاری پر ہے، وہ آپ سے کوئی پیسے نہیں لیں گے. لیکن باقی سب کے سب بینک جو ہے وہ آپ سے یہ اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ کے 50 لیرہ چارج کرتے ہیں، اور یہ پیسے بڑھتے بھی رہتے ہیں. لیکن یہ ابھی 3 مہینے پہلے تک کا 50 لیرہ تھے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہ آپ سمجھ لیجیے. اب آپ آ جائیے آخر میں، جس کا آپ کو شدت سے انتظار ہوگا، اور میں نے اس کو جان کے آخر میں رکھا ہے تاکہ آپ کی دلچسپی برقرار رہے کہ وہ کون سے بینک ہیں کہ جن میں آپ اپنا اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو کیا طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا. تو میں آپ کو بینکوں کے نام بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو وہ طریقہ کار سمجھاؤں گا کہ جس کے تحت آپ کا اکاؤنٹ کھل جائے گا یا آپ کو اکاؤنٹ کھلوانے میں سہولت ہو جائے گی.
تو اس کو میں نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. اگر آپ پاکستان سے آ رہے ہیں، یہ پہلا حصہ ہے. اگر آپ پاکستان سے آ رہے ہیں تو یہ چند ایک ڈاکومنٹ ہیں، ان کو آپ چاہیں تو میری ویڈیو کو ریوائنڈ کر کے نوٹ بھی کر سکتے ہیں، ادروائز میں کوشش کروں گا کہ اس کو کمنٹ میں ڈال دوں. سب سے پہلے آپ جو ہے وہ اپنے جہاں بھی آپ کا بینک ہے، چاہے حبیب بینک میں ہے، نیشنل بینک میں ہے، الائٹ بینک میں، کسی بھی پاکستان کے بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے، تو آپ ان سے ریکویسٹ کیجیے کہ وہ آپ کو 6 مہینے کا اسٹیٹمنٹ نکال کے دیں، اور ہر صفحے کے اوپر وہ اپنی اسٹیمپ لگائیں گے اور سائن بھی کر کے دیں گے آپ کو. یہ ہو گیا آپ کا پہلا ایک لیگل ڈاکومنٹ، یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. نمبر 2، آپ کا جو ATM کارڈ ہے اس کی دونوں طرف کے صفحے کی فوٹو کاپی آپ کے پاس ہونی چاہیے. کوشش کیجیے کہ رنگین ہو تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ بلیک اینڈ وائٹ میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ایک ایفیڈیوٹ آپ ریکویسٹ کریں گے بینک سے، جو عموماً بینک دے دیا کرتے ہیں، ان کو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوتا، کیونکہ آپ ان کے اکاؤنٹ ہولڈر ہیں. تو آپ ان کو ایکسپلین کریں گے کہ بھئی میں ترکی جا رہا ہوں، مجھے وہاں پہ اکاؤنٹ کھلوانا ہے، اس کے لیے مجھے ایک ایفیڈیوٹ بنا کے دیجیے جو یہ مینشن کرے گا کہ میں آپ کا اکاؤنٹ ہولڈر ہوں، میرا یہ نام ہے، میرا CNIC نمبر ہے، میرا یہ پاسپورٹ کا نمبر ہے، اور میں آپ اتنے عرصے سے آپ کا اکاؤنٹ ہولڈر ہوں، آپ کے فلاں فلاں برانچ میں میرا اکاؤنٹ ہے. ایک طرح کا یہ ایفیڈیوٹ ہے. یہ آپ کو بہت ہیلپ کرے گا. یہ آپ نے حلال میں بنوا کے لانا، اور اس کے بنانے میں کسی بینک کو اعتراض نہیں ہوتا، نہ ہونا چاہیے. چوتھے نمبر پہ آپ نکوب ویلڈ ہونا چاہیے آپ کا نکوب، یہ یاد رکھیے گا، نکوب کی کاپی آپ کے پاس ہونی چاہیے. 5ویں نمبر پہ جو ہے وہ اگر آپ کے پاس اتواسی چیک بک ہے تو اس کے لیفلیٹ کی ایک کاپی بھی آپ اپنے ساتھ رکھ لیں. 6 نمبر پہ اگر ممکن ہو تو اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں اور آپ کا الگ سے سیلری اکاؤنٹ ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. یعنی 2 سمجھ لیجیے کہ 1 سے زیادہ اگر آپ کے اکاؤنٹ ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ساری آپ انفارمیشن لے کے آئیے گا. آپ کا سیلری اکاؤنٹ ہے اس کا ساری انفارمیشن، دوسرا اگر آپ کا پرسنل اکاؤنٹ ہے تو اس کی بھی ساری، یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس سے متعلق آپ کاپیاں کروا کے لے کے آئیے. یہ آپ کی بہت مدد کرے گا، یہ سپورٹ کرے گا آپ کو بینک کھلوانے میں. ورنہ آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ لوگوں سے معلومات کیجیے، پوچھیں، لوگ آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پہ اکاؤنٹ کھلوانا ناممکن ہے، ناممکنات میں سے ہے. کوئی بینک، چاہے وہ زراعت ہو، چاہے وہ واقف بینک ہو، چاہے وہ یپی کریڈی ہے، گرانتی ہے، کوئی بینک کسی صورت آپ کا اکاؤنٹ نہیں کھولے گا. صاف منع کر دیتے ہیں. آپ فارنر ہیں، آپ سے چھوٹ وہ مانگیں گے TRC، آپ کہیں گے جو TRC نہیں ہے، وہ آپ کو خدا حافظ کر دیں گے. کسی صورت آپ اپنا اکاؤنٹ کھلوا ہی نہیں سکتے، اس بات کو سمجھ لیجیے آپ. اور آخر میں اگر آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے تو اس کی بھی آپ کاپی کروا لیجیے. تو یہ تو میرے وہ پاکستانی بھائی جو پاکستان سے آ رہے ہیں ان کے لیے. اب وہ پاکستانی بھائی جو گلف ممالک میں رہتے ہیں خاص طور سے، کیونکہ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ یہاں اب تک ترکی میں آنے والوں کی جو زیادہ تعداد ہے وہ لوگ ہیں کہ یا تو انہوں نے اپنی فیملیز کو یہاں پہ شفٹ کیا ہوا ہے، گلف کنٹریز میں کام کر رہے ہیں، یا وہ خود آنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور اب چونکہ امریکہ میں، کینیڈا میں، UK میں بدقسمتی سے پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے جینا دوبر ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اب لوگ جو ہے وہ مجبوراً ترکی کا رخ کر رہے ہیں. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ الحمدللہ کم از کم چلیے ایک ایسا ملک تو ہے آپ کے لیے کہ جہاں پہ آپ عزت کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور ایک اسلامی ملک ہے، بے حیائی نہیں ہے یہاں پہ، بہت ساری خصوصیات ہیں. میں کوشش کروں گا کہ اس پہ ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں تاکہ آپ کا جو اعتماد کا لیول ہے وہ اور مزید بڑھے کہ ترکی آنا کیوں فائدہ مند ہو سکتا ہے آپ کے لیے. تو خیر، چونکہ گلف کے ممالک سعودی عرب ہو گیا، یا بحرین ہے، کویت ہے، قطر ہے، دبئی ہے، ان ممالک سے پاکستانیوں کی تعداد زیادہ ہے جو کہ ترکی آنے کا پلان کر رہے ہیں، شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں، یا ابھی حال ہی میں شفٹ ہوئے ہیں. تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کس قدر مشکلات پیش آتی ہیں بینک اکاؤنٹ کھلوانے میں. تو کم و بیش تقریباً ساری وہی ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوں گے گلف کنٹری سے آنے والوں کے لیے بھی، لیکن میں پھر بھی آپ کو جلدی دہرا دیتا ہوں کہ کون سے ڈاکومنٹ چاہیے ہوں گے. آپ کا اگر اقامہ ہے تو وہ ویلڈ ہونا چاہیے، اس کی کاپی، یا ریزیڈنس پرمٹ جو بھی آپ کے پاس ہے اپنے متعلقہ کنٹری کا، سعودیہ کا، قطر کا، جہاں بھی آپ رہتے ہو، اس کی کاپیاں کروا کے لائیے گا 1 سے زیادہ. اور بینک اسٹیٹمنٹ 6 مہینے کا اٹیسٹڈ ہونا چاہیے اسی طریقے سے ہر صفحے پہ. ویسے گلف کنٹریز میں وہ خود ہی آپ نہ بھی کہیں تو وہ ہر صفحے کے اوپر اسٹیمپ لگا دیتے ہیں اور سائن کر دیتے ہیں، لیکن نہ کریں تو آپ ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں. اور آپ کے ATM کا جو اس کی کاپی آپ کو ہونا چاہیے، کلرڈ نکلوا کے لائیے تو بہتر رہے گا. کریڈٹ کارڈ اگر آپ کے پاس ہے تو اس کی بھی کاپیاں کروا کے لائیے. اور ایفیڈیوٹ جس کا میں نے ذکر کیا وہی ایفیڈیوٹ آپ بھی بنوا کے ساتھ لے کے آئیے. اور ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، وہ ہے برانچ کا کوڈ اور ایڈریس.
ख़ास طور سے گلف کنٹریز کے لیے وہ آرام سے بینک سے مل جاتا ہے. تو وہ بھی نکلوا کے ساتھ لائیے. یہ کیوں لائیں گے یہ میں آپ کو ابھی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ اس کی کیوں ضرورت پیش آئے گی. یہ وہ تمام ڈاکومنٹس ہیں جو آپ لائیں گے تو آپ کا بڑے آرام سے اکاؤنٹ کھل جائے گا. اب آخر میں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ جس کا آپ کو شدت سے انتظار ہوگا, آپ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ کون سے بینک ہیں کہ جن سے آپ رجوع کریں گے تو آپ کو آپ کا اکاؤنٹ آرام سے کھل جائے گا. تو سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے جناب البرکہ بینک. جی ہاں, یہ وہی بینک ہے جس کا میں نے ابھی اوپر ذکر کیا ہے کہ یہ اسلامک بینک ہے, بلا سود بینکاری کی سہولت آپ کو فراہم کرتا ہے. دوسرے نمبر پہ کویت ترک بینک ہے, اور تیسرے نمبر پہ ہے آپ کا QNB قطر نیشنل بینک. یہ وہ بس 3 کہہ لیجیے آپ بچے خوشیاں بینک ہیں کہ جن میں آپ جائیں گے تو آپ کو بغیر پریشانی کے آپ کا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ کھول دیں گے. ان میں کوشش کیجیے گا کہ آپ البرکہ بینک میں جائیں تو زیادہ سہولت رہے گی. اب یہ جن ڈاکومنٹس کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے یہ وہ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا, وہ آپ سے اگر آپ فرض کیجیے گلف کنٹریز سے آ رہے ہیں تو یہ سارے آپ سے وہ ڈاکومنٹ لیں گے. اس کے بعد وہ ان تمام ڈاکومنٹس کو وہ اسکین کر کے اور اپنے ہیڈ آفس کو ای میل کے ذریعے بھیجیں گے. اس کے بعد وہ آپ سے کہیں گے انتظار کیجیے. اب یہ انتظار 2 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے, 3 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے, بسا اوقات 1 دن بھی لگ جاتا ہے. تو یہ وہ اصل میں بھیجتے ہیں کہ آپ کے متعلقہ بینک سے وہ اس کی کنفرمیشن لیتے ہیں کہ کیا واقعی آپ ہی ہیں, آپ کا اکاؤنٹ ہے وہاں پہ یا نہیں ہے. اگر میں چھوٹی سی مثال سے واضح کروں تو جیسے سعودی عرب کا بہت مشہور بینک الراجی بینک. فرض کیجیے آپ کا الراجی بینک میں ہے تو آپ کا جو آپ ان کو متعلقہ اس برانچ کی معلومات فراہم کریں گے, وہ اس برانچ سے رابطہ کریں گے اور آپ کے تمام ڈاکومنٹس وہاں بھیج کے ویریفائی کروائیں گے کہ ہاں جی یہ صاحب ہیں, ٹھیک ہے, ان کا یہاں پہ اکاؤنٹ ہے, یہاں پہ چلتا ہے ان کا اکاؤنٹ اور یہ بالکل ٹھیک ہے معلومات. جب تک کہ کنفرمیشن نہیں آئے گی آپ کا اکاؤنٹ نہیں کھلے گا. لیکن چونکہ اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ کنفرمیشن بھی آ جائے گی اور آپ کا اکاؤنٹ بھی کھل جائے گا. اور اسی طریقے سے دوسرے بینکوں میں بھی آپ کا اکاؤنٹ کھل جائے گا. اور یہی پاکستان کے لیے بھی ہے کہ پاکستان سے جب آپ یہ سارے ڈاکومنٹس ان کو فراہم کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا اکاؤنٹ سہولت سے کھل جائے گا. تو یہ جناب تمام بینک سے متعلق معلومات تھیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک کیجئے گا. آپ شیئر کر سکتے ہیں اپنے دوستوں میں جو آنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ مزید آپ کے لیے اسی قسم کی معلوماتی ویڈیو بناتا رہوں اور آپ لوگوں کو میں یہ سہولت دیتا رہوں. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اور آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے پھر کسی اچھی سی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر سہیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.